کہ سرکار رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اس طریقے سے یہ عمل کیا کرتے تھے. بلکہ جب سرکار سخت علیل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہوئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل کرتی تھی اور سرکار کے جسم اقدس پر جو ہے ہاتھ پھیرا کرتی تھی. تو یہ عمل کیا کرے. ایک تو یہ جادو سے عمل ہوا, جادو کا علاج. دوسرا علاج اسے کہتے ہیں شش جہت حصار. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ رات کو سونے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سامنے کی طرف, یعنی فرض کر لیجئے کہ اس طرف قبلہ ہے تو آپ پڑھ کر ایسے قبلے کی طرف آپ پڑھیں, پھر ایسے ہی بیٹھے رہیں, پھر دوبارہ یعنی بیٹھے رہیں مطلب پھر دوبارہ آپ دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کر کے پھر پیچھے کی طرف جہاں تک آپ کی گردن گھوم سکتی ہو, سینہ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. پھر تیسری بار آیت الکرسی پڑھیں, دائیں جانب پھونکیں. پھر چوتھی بار آیت الکرسی پڑھیں, بائیں جانب پھونکیں. پانچویں بار آیت الکرسی پڑھیں, اوپر کی طرف پھونکیں. چھٹی بار آیت الکرسی پڑھیں, نیچے کی طرف پھونکیں. تو آپ نے 6 ڈائریکشن کی طرف آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک دیا. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے آپ کو جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادو کرنے والا کر رہا ہوگا تو پلٹ کر اس کی طرف جائے گا, اللہ اس سورت کی برکت, اس آیت کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند علاج تھے جو مجھے آج آپ کو دینے تھے. میں نے سوچا کہ بہت سارے فضائل, مسائل, خوف, جنت, یہ ساری چیزیں تو سنتے ہیں, ذرا آج کچھ باواگیری بھی تھوڑی سی کر دی جائے. لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک کام کریں, بکرا لے کر کے آئیں اور مطلب جو ہے اتنا چاندی لے کر کے آئیں اور اتنا یہ لے کر کے آئیں. یہ سب میں آپ سے نہیں, میں تو جو کچھ میرے مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا میں نے آپ تک پہنچا دیا. چلیے صدقے کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے, آپ بکرا صدقہ کریں, یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. میں کسی کی کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, سب اپنے اپنے پیٹ کے درد کے لیے بھی ایک جو تعویذ بنایا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مطلب زعفران سے وہ تعویذ بنتا ہے. تو ہے بعض چیزوں کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ فائدہ عطا فرماتا ہے. لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے. انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, مصطفیٰ پیارے کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں اور اپنی پریشانیوں کا حل کریں. یاد رکھیں, ایک بات اور یاد آ گئی مجھے, یہ بھی بتا دوں. آج کل ایک مسئلہ زیادہ چل پڑا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ننند بھاوج کا جھگڑا, دیورانی جٹھانی کا جھگڑا, ساس بہو کا جھگڑا, یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں اور زندگی بڑی عجیب بن جاتی ہے گھر کے اندر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو پرسکون بنا دے اور اس قسم کے ہر پریشانی سے اللہ آپ کی نجات عطا فرمائے, آپ کو نجات عطا فرمائے, تو بہترین طریقہ یہ ہے چاہے وہ آسیبی خلل ہو,
چاہے آپ کے گھر کے اندر کوئی اور ٹینشن ہو، جھگڑے کا ہو اور پریشانی ہو، رزق کا معاملہ ہو یا کچھ بھی یہ آپسی جھگڑے ہوں، تو فرمایا گیا 40 روز تک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ کرو، روز پڑھو سورہ بقرہ 40 روز تک، انشاءاللہ گھر رش کے جنت بن جائے گا۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو بلا کر کے اپنے گھر میں اچھے حافظ قرآن کو جو دیانت داری کے ساتھ پڑھیں، ایسے کو بلا کر کے پڑھاؤ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔